Kindly subscribe my channel. حدیث میں آتا ہے انسان کا عمل صالح موت کے وقت بھی گویا کہ اس کا محافظ بنتا ہے، قبر میں بھی محافظ بنتا ہے اور حشر میں جانے کے وقت بھی۔ اسے فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو ملک الموت آگے خود کہتا ہے کہ بھائی کچھ اللہ اللہ کر لے، کوئی کلمہ ایمان پڑھ لے، کیونکہ بالکل اب آخری دم ہے، آخری وقت پہ ہے، تو توفیق ہو جاتی، وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اسے لکھا کہ اگر وہ کلمہ نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، بلکہ تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہے کہ آپ اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ خود ہی آپ کو دیکھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ آپ کہیں گے ابا جی کلمہ پڑھ لیں، آخر ابا جی کلمہ پڑھ لیں، تو بعض دفعہ وہ نزع کی تکلیف میں کہتے ہیں چپ چپ یہ کہہ دے گا نا، تو پھر کیا سٹیٹس بنے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سمجھ جائے گا تو وہ کلمہ پڑھے گا۔ تو یہ کہتا ہے ملک الموت کہ پڑھ لو کلمہ، کیونکہ بھی آخری دم ہے، اس وقت اگر تو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی تھی، ایک تابعی نے سوچا یار اس سے میں ڈائریکٹ یہ حدیث سنوں، اسے 1 مہینے کا سفر کیا اونٹی کرائے پہ لے کے، 1 مہینے کے بعد وہاں دروازے پہ جب پہنچا پتہ چلا صحابی رسول بیمار ہیں۔ خادم کو کہا یار میں نے ملاقات کرنی ہے، میں نے یہ حدیث سننی ہے۔ کہتے نہیں بھائی حدیث، وہ تو بیچارے بہت بیمار ہیں، کمزور ہیں، وہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ اب یہ جب بات سنی تو حضرت جو صحابی تو ان کے کان میں آواز پڑی، غالب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہے، آپ سے ایک حدیث سننے آیا ہے۔ کہا کہ بلاؤ اندر لے آؤ۔ اندر آ گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا جی 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد پہنچا ہوں، میں نے سنا آپ نے یہ حدیث من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ میں اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے آپ سے ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں تاکہ پھر میرے اور رسول اللہ کے درمیان ایک واسطہ رہ جائے، میں یہ کہہ سکوں میں نے حضرت حذیفہ سے سنی، حذیفہ کہ میں نے رسول اللہ سے سنی، کیونکہ یہ واسطے کم کرنا یہ بھی ایک فضیلت کی بات تھی فن حدیث میں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی۔ اب وہ حدیث سنا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اتنا کہا روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ محدثین نے کہا کہ دیکھو جو بات قول سے کرنے کی تھی قول کے ساتھ کر دی لا الہ الا اللہ، اور جو جنت میں چل کے جانے کی تھی عمل سے تھی، عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، اتنا کہا داخل ہونا عمل ہے، فرمایا کہ عمل کے ساتھ جنت میں داخل کر کے دکھا دیا یہ وہ کلمہ۔ تو فرمایا وہ اس وقت بھی اس کو کہتے کلمہ پڑھ لے، اور پھر قبر میں جب جاتا ہے تو قبر میں فرمایا چاروں طرف سے عذاب دوڑتے اس کی طرف، فرمایا سیدھی طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، خبردار جو آئے، کیونکہ نماز دستاویز ہے۔ حدیث میں دستاویز انسان سیدھے ہاتھ میں پکڑتا ہے نا، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے جاتا ہے۔ یہ وکیل لوگ اپنی دستاویز فائل یوں پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، دستاویز سیدھی طرف سے نماز روکتی، الٹی طرف سے عذاب جب آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار جو ادھر آئے، کیونکہ صوم الجنہ یہ ڈھال ہے، روزے کو ڈھال فرمایا، اور ڈھال مجاہد کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ میں تلوار سے الٹے ہاتھ میں، تو لیفٹ سائڈ سے وہ، اور اگر سامنے سے آتا ہے تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی، صدقات خیرات کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار جو ادھر آئے، کیونکہ یہ ہاتھ پیر کی کمائی ہے، انسان چل کے جاتا ہے کماتا ہے، تو کمائی جو آتی ہے وہ ادھر سے عذاب کو روکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پیچھے سے جب عذاب آتا ہے تو حج کھڑی ہو جاتی ہے، حج عمرہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار جو ادھر آئے، تو کہا کہ چاروں طرف سے یہ عبادات روک لیتی ہیں، اور اوپر سے عذاب آئے تو کلمہ شہادت کھڑا ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پانچوں طرف سے عذاب جو ہے کو وہ روک لیتی ہے، نیک اعمال، اور اعمال جو ہے اس کو جنت کے اندر لے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب میدان محشر میں اٹھے گا اور حشر کی طرف جائے گا تو فرمایا کہ اس کے سامنے اس کا کلمہ چلے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، اس کا کلمہ ایمان اس کے سامنے ہوگا، کہ سامنے سے اگر وہ حشر کا کوئی عذاب ہے تو اس کو کلمہ روکے گا۔
اور سیدھی طرف سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں سیدھی طرف سبحان اللہ چلے گا، الٹی طرف الحمدللہ چلے گا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور فرمایا کہ پیچھے کی طرف جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چلے گا، اور اوپر اللہ۔ تو دیکھو یہ چاروں طرف سے، پانچوں طرف سے ان کلمات اور ذکر نے روک لیا۔ اب یہ میدان حشر میں جائے گا، اس نور کے حصار کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس سے فرمایا کہ یہ ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، اور اس لیے بتاتے ہیں بزرگ تیسرا کلمہ، اس میں سارے کلمات آ گئے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو سارے کلمات اس کے اندر آ گئے، اور یہ کلمات کل روز قیامت میں انسان کو محفوظ لے کر چل کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ہے وہ کہ آخر اگر غالب ہوگی آپ کی دنیا پر تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔